أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سورہ بقرہ کا اب آخری حصہ چل رہا ہے. یہاں سے لے کے 4 رکوع مکمل ہونے تک مالی معاملات قرآن پاک نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے. یہ بات پہلے آ گئی تھی کہ سورہ بقرہ کا دوسرا نصف حصہ معاشرتی اور مالی معاملات پر مشتمل ہے. رہن سہن کیسے کرنا ہے، اس میں پھر مختلف چیزیں آ گئی تھیں پیچھے. طلاق ہے، نکاح ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، کیسے خرچ کیا جائے. تو جو کہ سب سے نازک مسئلہ معاملات کا ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ بھی جو نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، ذکر اذکار کے پابند ہوتے ہیں، معاملات میں دین کے اعتبار سے بالکل کھوکھلے نکلتے ہیں. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں صرف نماز روزہ ہی دین ہے. اس پر بہت زور دیا گیا ہے شریعت میں کہ حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں، معاملات اور معاشرت، رہن سہن اور اس کے حقوق اور لین دین اور اس کے جائز اور ناجائز حدود کا بیان شریعت نے اس طرح کیا ہے تاکہ کوئی آدمی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ایسا نہ ہو ذرا سی غلطی کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو. انسان جو بھی بری حرکت کرتا ہے اس کے پیچھے مال کی طمع اور لالچ رہتی ہے. جب یہی مال کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی تو باقی شرعی احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. جیسے رمضان مبارک میں روزے رکھوائے جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب جائز حدود کے اندر جو چیزیں شریعت نے استعمال کی اجازت دی ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے تو حرام اور ناجائز اور مشکوک چیزیں پھر ساری زندگی اس کے لیے چھوڑ دینا بہت آسان ہے. تو مجاہدات اور ریاضت کے راستے سے شریعت اپنے احکامات پر عمل کرواتی ہے. جو تھوڑی بہت
محنت اور مشقت انسان برداشت کرے، اس کی وجہ سے پھر بڑے بڑے بھاری شرعی احکام بھی ادا کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ جو رکوع ہم نے آج پڑھا ہے، اس کا خلاصہ پہلے آپ سن لیں تاکہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی فضیلت، اس کی ترغیب، اس کا شوق دلایا، اس کی اہمیت بتائی کہ اللہ نے تم کو جو مال دیا ہے، یہ مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی اپنی ضرورت سے فاضل مال جو ہے، جو میری ضرورت کا نہیں ہے، میرے استعمال سے بچ رہا ہے، اس کو جمع نہ رکھو، اس کو خرچ کرو۔ مال جمع کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، جتنا ممکن ہو سکے جائز حدود میں آدمی جمع کرے تو اچھی بات ہے، لیکن پھر جمع کرنے کے بعد مال کا حق ہے اس کو خرچ کرو، جو اپنی ضرورت ہے اس پہ لگاؤ، اپنے دست نگر ہیں اہل و عیال ان پہ خرچ کرو، ضرورت کا مکان ہے، ضرورت کی گاڑی ہے، اور اپنی آسائش کا جو انتظام جائز حدود میں رہتے ہوئے کر سکتا ہے انسان وہ کرے۔ اب جو مال بچ گیا ہے، اس مال کو بچا بچا کر نہ رکھے، اس کو خرچ کرے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرے۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جائے گا تو پھر کوئی ایسا کاروبار شروع کرے جس سے مال بڑھتا بھی رہے اور آگے خرچ ہوتا بھی رہے۔ تو شریعت میں جمع کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن جمع برائے تقسیم ہو، اس لیے کہ اس نے خرچ ہونا ہی ہونا ہے۔ میرے ہاتھ سے خرچ نہیں ہوگا تو میرے ورثہ کے ہاتھ سے خرچ ہوگا، جائز جگہ پہ نہیں لگے گا تو ناجائز جگہ پہ لگ جائے گا۔ تو ایک چیز جو بنیادی ہے وہ مال خرچ کرنا، اس کی رغبت، اس کی تشویق، ترغیب ان آیات میں دی گئی ہے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ضائع نہیں ہوتا، یہ پلٹ کر بڑے نفع کے ساتھ واپس آتا ہے، اگرچہ ہم کو مشاہدے کی نظر سے محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو ہر چیز کو دیکھ کر ہی سمجھتے ہیں نا۔ تو دیکھنے میں تو ایسا نہیں ہوگا کہ فوراً آپ جو چیز دیں وہ ہاتھوں ہاتھ دگنی چگنی ہو کے 10 گنا ہو کے واپس آئے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو انشاءاللہ اس سے تم کو دنیا میں بھی نفع ہوگا، مال محفوظ رہے گا اور زیادتی کے ساتھ واپس آئے گا، اور آخرت میں تو پھر اس کا اجر اتنا ہے کہ اس کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مساجد کی تعمیر، دینی مدارس کی تعمیر، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، مسافروں، سائلوں، اور جو پیشہ ور نہ ہوں بلکہ حقیقت میں مفلس اور کنگال لوگ ہوں، وہ اگر بھیک مانگ رہے ہوں تو ان کو، سائلین جن کو، ان کو دو۔ دین کے کاموں پہ خرچ کرو، کہ کوئی عالم ہے اس کے علم میں مدد کرنے کے لیے چاہے کتابوں کے ذریعے سے چاہے سامان سفر کے ذریعے سے تعاون کریں۔ دین کی سربلندی کے لیے جہاد ہو رہا ہے تو جہاد میں مال خرچ کریں، مجاہدین کو مال دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات جو جہاد کی ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ یہ سارے مصارف وہ ہیں جن کو ہم فی سبیل اللہ کہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف صورتیں ہیں، کسی حادثے میں کسی مسلمان کی یا غیر مسلم کی، بلکہ انسانی ناطے سے حادثات وغیرہ میں ہر کسی کی مدد کرنا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا۔ ایک روایت میں الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ احسنہم الی عیالی، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو اللہ کے عیال پر خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے۔ پھر 2 چیزیں بیان کی گئیں اس کے بعد۔ نمبر 1، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے یہ اللہ کے ہاں قبول کیسے ہوگا، اس کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو مال خرچ کریں اور قبول ہی نہ ہو تو ضائع ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے مال خرچ کرنے کے بعد بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوگا، کہ قبول تو ہوگا ہی نہیں لیکن اس مال خرچ کرنے پر قبول ہونے کے بجائے، نفع ملنے کے بجائے سزا ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ لہذا بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرے، اپنے اوپر خرچ کرے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا خرچ کیا ہوا مال اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، یا ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ یہ مال کل میرے لیے وبال بن جائے۔
اس جگہ میں خرچ کرنا. تو بنیادی یہ چیزیں. لیکن قرآن پاک کا انداز یہ ہے کہ جو اہم ترین مضامین ہوتے ہیں نا، جن کو ایک دم سے انسان تسلیم نہیں کر سکتا اپنی محدود عقل کی وجہ سے، تو اللہ پاک اپنی شفقت اور رحمت کے صدقے میں مثالیں دے دے کر بات سمجھاتے ہیں کہ مثال دینے کی وجہ سے بڑے سے بڑا مسئلہ بھی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اس پہ عمل کرنا آسان. اب ترجمہ کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ جہاں اس کی تشریح ہوگی وہ میں بیان کرتا رہوں گا، اس کو آپ دیکھتے رہیں لفظ بلفظ. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں. ينفقون نفق سے بنے، انفاق سے. انفاق کے معنی خرچ کرنا. یہ کئی جگہ آیا. خرچ کرنے کے لیے شریعت میں بہت سارے الفاظ استعمال ہیں. قرآن پاک میں ایک تو یہی لفظ انفاق فی سبیل اللہ، اور ایک صدقہ، انما الصدقات للفقراء والمساکین، 9ویں پارے میں آیا، یہاں بھی آ رہا ہے. اور نمبر 3 اطعام، کھانا کھلانا، جیسے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور سورہ ماعون میں آیا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کھانا کھلانا. کھانا کھلانے میں کھانا کھلانا، پانی پلانا، دوا کا انتظام کرنا، یہ سب چیزیں آ گئی. لیکن یہاں جو خرچے کا مضمون شروع ہوا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ، صدقات واجبہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں جس کو ہم کہیں گے للہ خرچ کرنا، خیرات، امداد، صدقات نافلہ، وہ سب مراد ہیں اس میں. اس لیے کہ زکوٰۃ تو خاص جگہ میں لگتا ہے. زکوٰۃ کا مال، اس کے مصارف متعین ہیں اور اس کے لیے شرائط بھی. یہ بغیر شرط کے ہر جگہ ہر وقت جو مال خرچ کیا جائے گا اس کی تفصیل آ رہی ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں اموالہم، اپنے مالوں کو، ينفقون، خرچ کرتے ہیں. اپنا مال اس لیے کہا کہ وہ بندوں کے اختیار میں دے دیا گیا، ورنہ مال کا اصل مالک اللہ ہے. چونکہ خرچ کرنے کا اختیار بندے کو دیا گیا اور اس وقت قبضے میں وہ بندے کے بظاہر، اس لیے بندے ہی کا مال کہہ دیا گیا ہے. کمثل حبۃ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زمیندار آدمی ایک دانہ، چاہے وہ مکی کا دانہ ہے چاہے کوئی اور دانہ ہے اناج کا، بیج کے طور پہ زمین میں بو دیتا ہے. یہ ایک دانہ جو اس نے بویا ہے، انبتت 7 سنابل، یہ جب اگتا ہے تو 7 بالیوں کی صورت میں اگتا ہے. 7 بالیوں کو آپ ایسے سمجھے جیسے درخت ہوتا ہے اس کے ساتھ شاخیں ہوتی ہیں نا، شاخیں، لن جس کو کہتے ہیں. ایسے ہی زمین سے جب دھان نکلتا ہے یا گیہوں نکلتا ہے تو ایک چھوٹے سے پودے پہ دائیں بائیں اور بھی کچھ، اس کو کہتے ہیں شاخیں چھوٹی چھوٹی، اس کو بالی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بالی. تو ایک دانہ نکلا، وہ زمین میں پہنچا، اس ایک دانے سے ایک پودا نکلا جس پہ کتنی بالیاں ہیں؟ 7. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور اس میں سے ہر بالی میں 100 دانہ ہیں. تو کتنے ہو گئے؟ دانہ ایک ڈالا تھا، لیکن اس ایک دانے سے جب فصل پیدا ہوئی تو 7 دانے کس کو مل گئے؟ 700 دانے زمیندار کو واپس ملے. دیکھنے میں اس نے اپنا نقصان کیا کہ نفع کیا؟ کہ ایک ہی دانہ اس کے پاس تھا، یہ بھی اس نے زمین میں پھینک دیا. لیکن یہ دیکھ رہا ہے، اس کا تجربہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نفع حاصل کر رہا ہوں، نقصان نہیں. ایسے ہی ایمان کی آنکھ ہوگی تو اس کو نظر آئے گا کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں بظاہر یہ جا رہا ہے، لیکن یہ جا نہیں رہا، یہ نفع کے ساتھ واپس آنے والا ہے، البتہ کچھ انتظار کرنا. واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو 700 دانوں کی ایک حد بتلا دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے 700 دانوں کی کوئی حد نہیں ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اس کو بندہ شمار نہیں کر سکتا. واللہ یضاعف، اور اللہ بڑھا دیتے ہیں لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے ہیں اور بہت جاننے والے ہیں. یہ ترغیب دے دی گئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، اور اس کو مثال سے سمجھایا گیا. یہ مثال کیوں دی؟ کوئی اور بھی تو مثال ہو سکتی تھی. اس میں 3 چیزوں کا خیال رکھیں. نمبر 1، فصل پیدا کرنے کے لیے بیج کا اچھا ہونا ضروری ہے. مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو مال کا حلال اور پاکیزہ ہونا ضروری، ورنہ برے بیج سے، سڑے ہوئے بیج سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی. حرام اور ناپاک مال سے بھی کچھ حاصل ہونے والا نہ دنیا کا نفع نہ آخرت کا. نمبر 2، زمیندار ماہر ہونا چاہیے بیج ڈالنے والا. اگر وہ بیج ڈالنے کے طریقے سے واقف نہیں ہوگا، ہم جیسا عام آدمی ہو، اس کو کچھ بھی دے دو وہ پھینکے گا تو کوئی فصل پیدا نہیں ہوگی.
زمیندار کو معلوم ہے مجھے بیج کیسے پھینکنا ہے، اس لیے جب زمین بوئی جاتی ہے مکی وغیرہ تو ہر آدمی نہیں بو سکتا، اس کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے آدمی کو چاہیے کہ وہ شرعی احکام سیکھے کہ کس طرح خرچ کرنا ہے، اخلاص کیا چیز ہے. ایسا نہ ہو کہیں دکھاوے کے لیے کرے تو پھر مال خرچ بھی کرے گا لیکن حاصل وہاں خرچ کرنے کا مطلب اخلاص. اور شرعی ضابطہ کس طرح خرچ کرے. تیسری چیز یہ ہے کہ زمیندار فصل تب حاصل کرے گا جب زمین بھی صحیح ہو، اور اگر اس نے چٹیل زمین پہ چھت پہ پھینک دیا بیج یا سڑک پہ ڈال دیا تو بیج اچھا ہوگا تب بھی نہیں نکلے گا. اس کا بھی اجر تب ملے گا جب یہ مال جگہ پر لگ گیا. ایسا نہ ہو گانے بجانے پر، ڈھول تماشے پر، ہے نا، ان چیزوں پر لگ رہا ہے، الیکشن پہ لگ رہا ہے، گاڑیوں کی گاڑیاں پیٹرول بھر کے جا رہی ہیں، نعرے لگا رہے ہیں کہ جی مخلوق خدا کو کھلایا پلایا جا رہا ہے. ایسا نہیں. یا دین کے نام پر لگا رہے ہیں لیکن بدعات اور خرافات میں لگا رہے ہیں. اخلاص بھی ہے، نیت بھی صحیح ہے، مال بھی حلال ہے، مگر لگایا جا رہا ہے جہاں وہ شرعی جگہ نہیں ہے. آستانوں پر لگا رہے ہیں، مزاروں پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، تو پھر نہیں. اس لیے مثال دی گئی کہ زمیندار کو ایک دانے سے 700 دانے تب ملیں گے جب ان تین چیزوں کا خیال رکھے. مال والے کو مال کا نفع تب ملے گا جب وہ ان تین چیزوں کا خیال رکھے، نیت صحیح ہو، بیج اچھا ہو، مال حلال و طیب ہو، اور اس کے بعد جس کو دیا جائے وہ اس کا حقدار اور مستحق بھی ہو. اس لیے زکوٰۃ صدقہ دیتے وقت یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں یہ حقدار ہے کہ نہیں. کشمیر میں بڑی ایک مصیبت ہے کہ یہاں زکوٰۃ صدقات اور عشر وغیرہ عام طور پہ، میں سب کا نہیں کہتا، عام طور پہ حساب لگا کر نیت کر کے نہیں دیتے. جب کوئی مدرسے والا پہنچ جاتا ہے تو لحاظداری میں 100 200 500 کی رسید کاٹتے ہیں، خود نہیں بتاتے کہ یہ کیا ہے. اب اگر اس نے پیسہ ہاتھ میں لے لیا پھر پوچھا کیا لکھوں، کہتے لکھا کیسا، وہ کہتا ہے میں زکوٰۃ لکھا سکھا. ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس کے لیے نیت پہلے کرنی ہے. یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات ہے قرآن پاک فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بہت زیادہ بڑھائے گا، اور 700 کی حد بھی بتائی. جبکہ قرآن پاک میں آیا جو آدمی ایک نیکی کرے اس کو 10 گنا ملے. تو یہاں 700 کا لفظ آیا اور آگے اسی آیت میں آ رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر نیکی پر، چاہے وہ مالی نیکی ہو چاہے وہ بدنی نیکی ہو، ہر نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب تو ملے گا. یہ تو کم سے کم حد طے ہے کہ جو آدمی 1 روپیہ خرچ کرے گا اس کو کتنے کا ثواب ملے گا؟ 10. یہ کم سے کم. نمبر 2، اگر اس کی نیت زیادہ اچھی ہے، اس لیے کہ نیت مستقل ایک عمل ہے، نیت اچھی ہے تو پھر اس کی نیت کے بقدر اجر بڑھتا چلا جائے گا. 20 گنا، 30 گنا، 40 50 60 70 80 90 100 200 700 گنا تک ثواب ملے گا. اور اگر کوئی آدمی اس سے بھی زیادہ نیت والا ہے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس کو کتنا عطا کریں گے، اس کی کوئی حد. ایک تو یہ مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی خرچ کر رہا ہے دنیا میں تو اس کو اس کا بدل 1 کے بدلے 10 اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا ملے. اور آخرت میں کتنا ملے گا؟ فرمایا یضاعف لمن یشاء، اس کو ہم بڑھائیں گے، یہ 700 کو ملٹی پلائی کریں گے، پتہ نہیں 700 کے ساتھ یا کس کے ساتھ، پھر اس کو کرتے چلے جائیں گے. ایسے ہی اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ کیلکولیٹر بھی اس حساب کو سمجھ نہیں سکتا، اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو آخرت کے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح رکھے گئے ہیں کہ ان کی کوئی حد جو ہے نا متعین طریقے پہ نہیں بتلائی گئی. جیسے جنت کے بارے میں آیا کہ ایسی جنت ہے مالا عین رات، کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں کہ کیا ہوگا. اور جو کچھ سنا ہے ہم نے حدیث میں وہ اس کی پوری تشریح، وہ تو کچھ چیزیں تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے، دنیا کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے جو چیزیں ہمارے سامنے بتلا دی گئی کہ عورتیں دنیا میں ہیں وہ مرغوب ہیں، مردوں کو عورتوں کی چاہت ہے، لہٰذا جنت کی عورتوں کا ذکر آ گیا. ایسے کھانے انسان کی چاہت ہے، اس لیے جنت کے چند کھانوں کا ذکر آ گیا. مکان تعمیر، محلات اور راحت و آرام، یہ چیزیں بتلا دی گئی ہیں. ورنہ حقیقت میں جہنم کیا ہے؟ جیسے کہ حدیث میں ہے جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے. پھر مسلسل رونے کی وجہ سے آنسو نہیں نکلیں گے تو پھر خون نکلنے لگے گا. دنیا کی کسی آگ میں یا کسی تکلیف میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان روئے، اس کے آنسو ختم ہو جائے تو پھر خون نکلے آنکھوں سے، ایسا ممکن نہیں. جو تھوڑی چیز سمجھا دی گئی.
واللہ واسع، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، چاہیں تو ہر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ اس کو دنیا میں ایک کے بدلے 700 مل جائے، لیکن ہر کسی کے ساتھ ایسا کرتے نہیں، کیوں؟ علیم، وہ جانتے ہیں کہ کس کی نیت کیسی ہے، کس کا معاملہ کیسا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ شوق دلا دیا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا۔ اب پوچھتے جائیں کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، بس وہاں خرچ کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دکھاوا نہ ہو، مال حلال و طیب ہو۔ اس لیے کہ اگر حرام مال سے کوئی آدمی دین کا کام کرے گا، جیسے روایت میں آیا حج کرے گا تو اس کا حج قبول نہیں ہے، اور اگر دین کے کاموں پر خرچ کرے گا تو اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی۔ آگے اب اس کی تفصیل آ رہی۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اب خرچ کرنے والوں میں سے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنا مال، اب شرطیں بتا دی گئیں کہ اب قبولیت ہے نا، بنیادی چیز کہ اللہ کے یہاں قبول ہو، تو قبول ہونے کے لیے دو چیزوں کا خیال رکھو کہ جب مال تم خرچ کرو، پہلے تو اخلاص ہونا چاہیے، مال حلال ہونا چاہیے، اور صحیح جگہ پر لگنا چاہیے، غلط جگہ پر نہ لگے۔ اب جب صحیح جگہ پر بھی لگ گیا، نیت بھی صحیح تھی، اخلاص بھی تھا، مال بھی صحیح تھا، تو اب خرچ کرنے کے بعد دو چیزوں کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو ان میں سے کوئی سستی ہو تو مال ضائع ہو جائے تمہارا، کہ بجائے ثواب کے گناہ ملے۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، ایک تو مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتائیں، جس پر مال لگایا ہے اس کے اوپر احسان نہ جتائیں کہ میں نے تو اتنا کیا جی، اتنی مسجد کو میں نے ₹1,00,000 دیا ہے، میں نہ دیتا مسجد کو کیسے مسجد تعمیر ہوتی، میں نہ دیتا تمہیں تو تمہارا علاج کیسا ہوتا، میں نے اس غریب کے گھر میں دیتا تو اس کا چولہا کیسے جلتا، میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے یہ کیا، یہ جتانا احسان جتانا ہے، اس کو من قرآن نے کہا۔ ایسا کرو گے تو جو کچھ کیا تھا نا سارے کا سارا اکارت ہو گیا، سب ضائع ہو گیا۔ قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا ذکر بھی نہ کرو، نیکی کر دریا میں ڈال، کیونکہ دوبارہ ہاتھ آنے والی دریا میں ڈال دی نا جو چیز، وہ کہاں ہاتھ آئیں گی، جب وہاں پہنچو گے ملے گا انشاءاللہ اس کا۔ دوسری بات، ولا اذن، تکلیف بھی نہ پہنچاؤ، تکلیف بھی نہ پہنچاؤ اور احسان بھی نہ دے۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی مال خرچ کرتا ہے، اب یہ اس سے اپنا کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس مال کے بدلے میں، کہ چلو میں نے فلاں دن اس کے ساتھ ایک بھلائی کی تھی، آج میرا ایک کام پڑ گیا ہے، لیکن اتفاقاً یہ آدمی یہ کام نہیں کر سکا اس کا، تو اب دو صورتیں، اگر یہ آدمی بھی مضبوط سا ہے، زبان دراز ہے، تو پھر تو یہ حملہ نہیں کرے گا اس کے اوپر، البتہ لوگوں میں کہتا پھرے گا کہ آج یہ کر رہا ہے، کل میں نے اس کو دیا تھا علاج کا پیسہ، میں نے اس کی لڑکی کی شادی میں مدد کی تھی، میں نے ایسا کیا تھا، میں نے ویسا کیا۔ اور اگر وہ آدمی غریب ہے اور اتنا کمزور ہے کہ وہ زبان نہیں کھول سکتا، تو پھر اس سے یہ جبراً ایسا کام کروائے گا جو اس کی طاقت سے باہر ہوگا، اس کو تکلیف پہنچائے گا۔ آپ میرے گھر مزدوری کرو، لوگ تو کرتے ہیں 10 بجے سے 4 بجے تک، تو کر 9 بجے سے 5 بجے تک، کیوں کہ میں نے اس دن تیری مدد کی تھی نا، تیرے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، تیرا کرایہ دیا تھا، غریبی میں جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا میں نے اس دن راشن پہنچایا تھا، تو اس دباؤ میں لا کر آج اس سے اپنا ایسا کام نکالنا چاہتا ہے جس سے اس کو جسمانی تکلیف ہو۔ تانا دو گے تو روحانی تکلیف، ورنہ جسمانی تکلیف۔ تو اذن اور من کا مطلب ہو گیا کہ جب تم کسی جگہ خرچ کر دو تو نہ روحانی تکلیف پہنچاؤ ان لوگوں کو، اور نہ ہی جسمانی تکلیف، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے دباؤ نہ ڈالو۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر جو تم نے دیا تھا اس کا مطلب ہے آخرت مقصود نہیں تھی، یہ دنیاوی غرض مقصود تھی۔ لہم اجرہم عند ربہم، جو ایسا نہیں کرتے، نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو ان کے رب کے پاس ان کے عمل کا اجر ملے گا۔ ولا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، کوئی غم نہیں۔ غم ہوتا ہے پچھلی کسی چیز پر، کہتے ہیں مجھے بڑا غم ہے اور صدمہ ہے، فلاں کام ہو گیا یا فلاں کام نہیں ہوا، فلاں چیز پیش آ گئی۔ اور خوف ہوتا ہے آئندہ آنے والے حالات پر، کہتے ہیں مجھے آنے والی حالت پر ڈر لگ رہا ہے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دے، مال خرچ کر دینے کے بعد اس کو غم کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے کہاں لگا دیا ہے، اللہ کے راستے میں، ضائع ہونے والا نہیں۔ غم تو تب ہو جب جل جائے، نقصان ہو جائے، جیسے نوٹ بدلی ہوئی تو جو کروڑ پتی ارب پتی لوگ تھے نا، اور جن نے بڑی بڑی توقعات کر رکھی تھی کہ آگے ہماری نسلوں کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، ان کو اپنی پونجی کے ضائع ہو جانے کا غم بھی ہوا اور آگے خطرات بھی تھے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، دونوں چیزوں میں گرفتار تھے وہ۔ پیچھے جو کچھ ہو گیا اس پر دکھ، اس لیے کہ سارا سرمایہ بینکوں میں کہاں کروڑوں روپیہ تبدیل کروائیں گے، پانی میں بہایا، جلایا۔ ہندوستان میں ایک آدمی کا وہ دکھا رہے تھے ویڈیو، پوری وہ پونجی جو تھی لا کر سڑک پہ جلا دی،
وہ پیسہ جس کو بڑی محنت سے چھپا چھپا کے رکھتے تھے، اس کی قیمت اتنی بھی نہیں جیسی ردی کے کاغذ کی قیمت ہے کہ اس میں کسی کو پکوڑے اور چنے ہی دے دیں۔ تو جو محنت کی تھی اس کو جمع کرنے پہ اس پہ غم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اللہ کے راستے میں جو خرچ کر دے اسے غم نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو چیز چلی جاتی ہے نا، یہ جاتی نہیں، یہ واپس آنے کے لیے اس نے کہیں جمع کر رکھی ہے۔ ولا خوف، اور اس کو یہ خطرہ بھی نہیں ہے کہ آئندہ میں کنگال ہو جاؤں گا۔ یہ خطرہ بھی اس کو ہوگا جو پیسہ ایسی جگہ لگائے جہاں سے واپس آنے کی امید نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ دنیا میں کوئی دکھ نہ آخرت میں، نہ دنیا میں غم نہ آخرت میں، اس لیے کہ دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں بھی اجر۔ دنیا میں بھی 10 گنا واپس آئے گا ان شرائط کے ساتھ، یہ اللہ کی بات ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ کا واقعہ ہے، مختلف بزرگوں کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے، اس لیے میں نام کسی کا نہیں لیتا۔ حضرت رابعہ بصریہ کی طرف بھی منسوب ہے کہ ان مشہور ایک خاتون عورت ہیں، ایک عورت ہے جن کی طرف بھی منسوب ہے، اس لیے میں نے ان کا نام لے لیا کہ عورتوں میں بھی کیا یقین تھا۔ افطار کے لیے ان نے اپنی خادمہ سے پوچھا، نوکرانی سے، کہ کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ایک روٹی، صرف ایک روٹی، آدھی آپ کھا لیں آدھی میں، ٹھیک ہے۔ اتنی دیر پہ دستک ہوئی، کسی نے کہا میں سائل ہوں، انہوں نے خادمہ سے کہا ہماری روٹی جو وہ اٹھا کر اس کو دے دو، سائل دے دی گئی۔ اب افطار کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو خادمہ پریشان ہے اور حضرت رابعہ بصریہ بیٹھی ہو، اللہ کو یاد کر رہی ہے، ذکر اذکار میں مصروف ہیں، عبادت میں۔ تو ایک آدمی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا خادمہ نے کون ہے؟ نے کہا کہ میں ایک آدمی ہوں، فلاں شخص ہوں، تو میں کچھ لے کے آیا ہوں ہدیہ۔ دروازہ کھولا گیا، کوئی تھیلا لفافہ یا کوئی برتن تھا، اس میں سالن تھا اور 5 روٹیاں تھیں۔ بڑی خوش ہوئی وہ کہ افطار بھی ہے اور تازہ کھانا بھی ہے، اس میں سالن بھی آیا۔ حضرت رابعہ بصری کے پاس لے گئی، عرض کیا کہ کسی شخص نے دروازے پر آ کر دستک دی ہے، اس نے یہ بھیجا ہے۔ تو رابعہ بصری نے گنی، 1 2 3 4 5، فرمایا یہ ہماری روٹیاں نہیں ہیں، یہ واپس کر دو۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، روزہ ہے، میں خود بھوکی ہوں، آپ کو نہیں کھانا میں تو کھاؤں؟ نے کہا نہیں، نہ تم کھاؤ گی نہ میں کھاؤں گی، ہماری روٹیاں نہیں ہیں، کسی اور کی روٹیاں واپس کر دو۔ واپس کر دیں گے اس کو۔ وہ لے کے چلا گیا کہ انہوں نے قبول نہیں کی۔ اب جو افطار کا وقت قریب آ گیا، افطار ہو گیا پانی سے، تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، ایک اور شخص آیا، پوچھا انہوں نے کون ہے؟ تم بتلایا ایک آدمی فلاں شخص۔ دروازہ کھولا تو انہوں نے پھر دیکھا کہ روٹیاں ہیں اور ساتھ میں سالن بھی، تو خوش ہوئی، چلو پہلا چلا گیا تھا لیکن اب آ گیا، اب تو چونکہ افطار کر لیا، اب رابعہ بصریہ دیکھیں گی تو ظاہر ہے اب دیکھیں گی تو جی للچائے گا ہی، انسان کی طبیعت ہے کھانا کھانے کی۔ تو لے کر گئیں، تو انہیں فوراً روٹیاں گنی، 1 2 3 4 5 6 10 تک، فرمایا یہ ہماری روٹیاں ہیں۔ خادمہ نے پوچھا پہلی کیوں نہیں تھی، یہ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے 1 روٹی دی تھی، ایک کے بدلے میں 5 نہیں، ایک کے بدلے میں کتنی آنی چاہیے؟ 10 آنی چاہیے۔ وہ کسی نے آدھی روٹی دی ہے، آدھی کے بدلے میں اس کی 5 ہمارے گھر آ گئی تھی غلطی سے، اس کا وعدہ سچا ہے، اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ایک کا کتنا ملے گا؟ 10۔ یہ یقین، یہ دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن ایسے یقین والوں کو ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر حالات آئے تو ان کی ساری زندگی کی کایا پلٹ گئی، سارے بچے وفات پا گئے، جتنے بچے تھے نا ان کے لڑکے لڑکیاں سب وفات، مال جائیداد جو تھی سب کا سب ختم، گھر بار ختم، ایک بیوی رہ گئی، اپنا جسم بھی ختم۔ اور قرآن کہتا ہے پھر انہوں نے دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار ایسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ اب بس کوئی جگہ نہیں، سب کچھ لوٹ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس پر رحم کیا، وآتیناہ ومثلہ معہ، جتنا تھا ایک تو وہ دیا اور اس سے ڈبل ان کو عطا کیا، یہ دنیا میں عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ تیسری بات بیان کی جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ سے مطالبہ ہو مال خرچ کرو، لیکن اتفاق یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، سائل آیا ہے دروازے پر لیکن کچھ بھی نہیں، تو پھر انسان نا امید ہوگا کہ کیا کروں، میرے پاس کچھ ہوتا تو میں خرچ کرتا، مسجد میں لگاتا۔ یہاں فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، قول معروف، میٹھی بات تو ہے، اچھی بات کہو اس کو کہ بھئی میں تمہاری خدمت کرتا لیکن میں اس وقت خود ضرورت مند، میرے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا، اللہ میری بھی مدد کرے۔ اب جب میرے پاس کچھ آئے گا تو تم کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، میں لے کے تمہارے گھر آؤں گا انشاءاللہ، تمہارا احسان ہے کہ تم آئے، لیکن میں شرمندہ ہوں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا اس کو، ایسی بات تو کر سکتا۔
جھڑک کر اس کو واپس نہ کرو. قرآن پاک میں اما السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑک کر ڈانٹ کر اپنے دروازے سے واپس مت کرو. یہ ہر کسی کا حق ہے. ہاں البتہ کچھ لوگ پیشہ ور ہوتے ہیں، یہ اس دور میں عام ہو گیا. تو جو پیشہ ور لوگ ہیں، اور جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ پیشہ ور ہے، ہٹا کٹا ہے، لیکن اس کا کاروبار یہ، تو بری بات تو اس کو بھی نہ کہو، لیکن معذرت کر دو کہ بھائی ہو کر بھی اس کو نہ دو پیشہ ور کو، کیونکہ اس کو دینے کی وجہ سے اس کی عادت جو پختہ ہو گئی ہے وہ بار بار تنگ کرے گا. اور جو پیسہ اس کو دے رہے ہیں یہ تو مصرف نہیں ہے، یہ کسی دوسری جگہ لگنا چاہیے، پیسہ ضائع ہو جائے گا. قول معروف، بھلی بات کو، ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی جو آپ سے سوال کر رہا ہے وہ ضد کرنے لگے کہ نہیں جی مجھے دو. آپ نے 100 روپے دیا، اس نے کہا نہیں میں 100 نہیں لیتا، میں کتنا لوں گا؟ 1000. اب کیا کریں گے آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، یا گنجائش ہے لیکن مصلحت نہیں ہے اس کو دینا، اور بھی کچھ مصارف میں خرچ کرنا ہے. تو فرمایا پھر اس کو بھلے طریقے سے، ڈانٹو نہیں، بھلے طریقے سے اس کو جواب کرو کہ ٹھیک ہے میں نے جو آپ کو دیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، لیکن میری کچھ اور بھی ذمہ داری ہے، مجھے وہاں بھی دینا ہے، اتنی گنجائش میرے پاس. اور اگر وہ بدتمیزی پہ اتر جائے، آج کل کی بھکاری جیسے ہوتے ہیں، فرمایا مغفرۃ، معاف کر دو، مقابلہ آرائی نہ کرو. ایسا نہ ہو کہے تم تو ایسے لالچی ہو، کہ مالدار ایسے ہی ہوتے ہیں، تمہارا تو ہے ہی حرام کا، کہاں لگے گا ہمیں، ایسی باتیں بھی کریں گے لوگ. تو معاف کر دو. ایسا نہ ہو کہ اٹھ کے تھپڑ مارو اس کو. تو کون ہوتا ہے، ایک تو روپے 50 تجھے 100 دیے ہیں اور تو پھر آگے سے باتیں بھی کرتا ہے، ایسے ضائع ہو جائے گا. بھلی بات کہہ دینا اور ان کی زیادتی پر بخش دینا، خیر، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، اس خرچے سے، یتبع ھذا، جس کے بعد اس کو تکلیف پہنچائی. دے کر تکلیف پہنچاؤ، دے کر احسان جتاؤ، اس سے بہتر ہے کچھ نہ دو، بھلی بات کہہ کے اس کو رخصت کرو. کیونکہ اگر دو گے پھر یہ حرکتیں کرو گے تو دینا سب ضائع، اور الٹا قیامت کے دن پکڑ ہوگی اور دنیا میں وبال بھی ہے اس کا. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں. تم تو دیتے ہو تو اللہ تھوڑا ضرورت مند تھوڑا ہے، یہ تو تم کو اللہ نے دیا ہے، اس کو بھی اللہ دے دے، لیکن اللہ نے اس کو دیا نہیں، اس کو تمہارے راستے سے اللہ دینا چاہتا ہے، تمہارے سامنے پہنچایا ہے، دروازے پر پہنچایا ہے. اللہ بے نیاز ہے اس کو اور اس کے بندوں کو تمہارے ہی اور تمہارے مال کی ضرورت نہیں. اس لیے جب تم دیتے ہو تو اپنے لیے دیتے ہو. ناک بھویں کیوں چڑھاتے ہو، غصہ کیوں کرتے ہو، تانے کیوں دیتے ہو. حلیم، اللہ بڑے حلیم ہیں کہ تم جو حرکتیں کرتے ہو نا، کہ مال جمع کر کر کے رکھتے ہو، خرچ نہیں کرتے، یا خرچ کرتے ہو تو پھر احسان جتاتے ہو، تو اللہ چاہے تو سارا کچھ لے کر تم کو بالکل کنگال کر دے اور مٹی پہ بٹھا دے. لیکن حلیم ہے اللہ تعالیٰ، برداشت بہت رکھتے ہیں کہ بندوں کی اتنی ساری سرکشی اور نافرمانی کے باوجود برداشت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حلم، اللہ میں بردباری ہے، اللہ میں ایک دم پکڑتے نہیں، ورنہ اگر اللہ چاہے تو تم کو اس کی جگہ بیٹھا دے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو تھی قبولیت کی شرطیں. اب کہ احسان نہ جتاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ خدا نخواستہ زیادتی کرتے ہیں تم سے تو پھر بخش دو. اور کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مال خرچ کرو گے تو نقصان ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل مت کرو. جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اسے باطل مت کرو. باطل کیسے ہوگا؟ بالمن والادا، یا تو احسان جتاؤ گے یا پھر تکلیف پہنچاؤ گے. جو پیچھے باتیں آئیں اس کی مخالفت کرو گے، الٹا ایسا کرو گے تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہارا اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال شمار نہیں. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عام طور پہ عبادات میں، ایک فساد، ایک بطلان. نماز فاسد ہو گئی، نماز باطل ہو گئی. حج فاسد ہو گیا، حج باطل ہو گیا. اس میں تھوڑا سا فرق سمجھ لیں تاکہ اس لفظ کی حقیقت سمجھ میں آئے. کوئی عمل شروع کرتے وقت بالکل ٹھیک تھا، عمل ٹھیک تھا، لیکن کرتے کرتے درمیان میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے عمل ٹوٹ گیا، اب دوبارہ کرنا پڑے گا، تو اس غلطی کو کہتے ہیں مفسد. کیا کہتے ہیں؟ مفسد. جیسے نماز پڑھی اچھی طریقے سے، 1-2 رکعت پڑھی، ٹھیک چل رہا ہے، لیکن بیچ میں بات کر لی، تو یہ بات کرنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی. کہیں گے بات کرنا مفسد صلاۃ ہے، نماز ٹوٹ گئی. دوسرا ہے بطلان عمل، کہ اس آدمی نے نماز جب شروع کی اسی وقت یہ نماز نہیں تھی. کہ ایک آدمی آیا بڑے خلوص سے قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا مگر وضو کیا ہی نہیں، تو شروع ہی نہیں ہوئی ہے. تو جو عمل شروع ہی سے ایسا ہو کہ وہ شمار نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں عمل باطل ہو. جو شروع صحیح طریقے پہ ہو لیکن بعد میں گڑبڑ ہو جائے اس کو کہتے ہیں فاسد ہو جانا. قرآن کہتے ہیں باطل مت کرو اپنے عملوں کو، کہ اگر تم نے یہ حرکتیں کی نا تو شروع سے ہی تمہارا عمل شمار نہیں کریں گے ہم. ایسا نہیں ہے کہ پھر تم کو تھوڑا بہت نفع مل جائے گا، چلو جی ہم نے آخرت میں اگر کچھ نہیں ملتا دنیا ملے. فرمایا دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا. عمل ہی باطل ہو گیا. یہ ہمارے یہاں رجسٹر میں درج ہی نہیں ہوا کہ اس نے کچھ دیا ہے.
پھر اللہ پاک اب مثال سے سمجھا رہے ہیں، فرماتے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس مثال کو سمجھیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے لیکن اس کا مقصود یہ ہو کہ لوگ دیکھیں گے تو میری تعریف کریں گے، کہیں گے سخی ہے، تو یہ آدمی لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ آدمی سمجھو اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ یہ کیسا مومن ہے کہ عمل بھی کر رہا ہے اور لوگوں کی واہ واہ کے لیے کر رہا ہے، اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، آخرت میں اجر ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی عمل کرنا اور اس میں لوگوں کی طرف سے تعریف کا خیال کرنا یہ ایمان والے کی شان، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی مومن کامل نہیں ہے، اللہ و آخرت پہ اس کا یقین نہیں ہے۔ تمام اعمال میں ہمارا یہی حال ہے، مولوی صاحب سے لے کے عام آدمیوں تک، خطیب سے سامعین تک، امام سے مقتدی، سب کا یہ حال ہے دیندار طبقے کا کہ پہلے عمل ہی نہیں، اگر عمل ہو گیا تو پھر اس کے بعد لوگوں میں اظہار۔ یہ علامت ہے ایمان کی کمزوری کی، یہ عمل کے ضائع ہونے کی۔ فرماتے ہیں اس آدمی کی مثال جو مال خرچ کرے لیکن لوگوں کا دکھاوا ہو، بالکل ایسے ہے۔ اب اس مثال کو آپ ایسے سمجھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ایک صاف چٹیل سنگ مرمر جس کو ہم کہتے ہیں نا، جس میں فنش کیا ہوا، اس پہ مٹی پڑ گئی، کیا پڑی؟ مٹی پڑ گئی، مٹی جمع ہو گئی، جیسے مٹی کبھی کبھی جمع ہو جاتی ہے، پھر اس مٹی کے اوپر اتفاقاً کچھ گھاس واس نکل آیا، یہ سبزہ بن جاتا، لیکن ہوا کیا کہ یہ مٹی کس پہ ہے؟ سنگ مرمر پہ، تو یہ جڑے گی کیسے پتھر کے ساتھ؟ یہ پڑی ہوئی ہے، جڑی ہوئی۔ اچانک تیز بارش ہوئی، اتنی تیز بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا، یہ ساری کی ساری مٹی ہٹ گئی اور پتھر صاف شفاف سامنے آ گیا۔ مٹی کہاں گئی؟ تو اس پہ جو گھاس تھا وہ کہاں گیا؟ ختم ہو گیا۔ بالکل وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، نظر تو آتا ہے خرچ کر رہے ہیں، مٹی اور گھاس تو، لیکن جب اس کے اوپر یہ مصیبت پڑتی ہے، آفت ریا کی، دکھاوے کی، تو مٹی الگ پتھر الگ، وہاں خالی پتھر رہ جاتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ مثال دی اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ لا یہدی القوم الکافرین، ایسے ناشکروں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں ہدایت کا ترجمہ ہم کریں گے، لکھا نہیں ہے، میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسوں کو توفیق ہی نہیں دیتے، ایسوں کو، پہلے تو ایسے لوگ خرچ ہی نہیں کرتے، اور اگر خرچ کر لیں تو اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ ایک دوسری مثال بتا رہے ہیں، آگے کی صفحے پہ دیکھیں، ترجمہ بعد میں کریں گے ان دو آیتوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ہاں جو لوگ اللہ کی رضامندی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال یہ ہے کَمَثَلِ جَنَّةٍ، جیسے کوئی باغ ہو، بِرَبْوَةٍ، وہ بھی ہو ٹیلے پر، ٹیلے کو کہتے ہیں کشمیری میں بوٹ، بوٹ جو ہوتا ہے نا، اس پہ ڈائریکٹ دھوپ بھی پڑتی ہے اور ڈائریکٹ بارش بھی پڑتی ہے، اس لیے بوٹ کے علاقے میں جو مال ہوتا ہے سیب کا کہتے ہیں وہ زیادہ، جیسے بیان ہو رہا ہے وڈر کا مال زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب اس پہ ایک آدمی کا باغ ہے وڈر پہ، اور یہ سرسبز و شاداب باغ ہے، اس کو بارش کی ضرورت ہے، اس پہ بارش پڑی، خوب بارش، پھر اگر فرماتے ہیں اگر خوب نہیں پڑی، تھوڑی سی ہی پڑی، فتل، تھوڑی سی بارش بھی پڑی، تو کیا ہوگا؟ آتت اکلہا ضعفین، جو اس کی فصل تھی نا وہ دگنا ہو جائے گی، سائز بڑھ جائے گا، رنگ آ جائے گا، مٹھاس آ جائے گی۔ ایک مٹی پر بارش گری تو ختم، دوسری پر پڑی تو فضل۔ یہ ایمان والے مخلص کی اور وہ ریاکار یا کافر اس کے عمل کی مثال اللہ پاک نے دی۔ یہ دو مثالیں سمجھ میں آ گئیں۔ ایک تیسری مثال ہے، اللہ پاک آگے فرماتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں، اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، بتلاؤ تم خرچ کر ہی رہے ہو، اچھا تم خود انصاف کا فیصلہ کرو۔ یہ استفہام انکاری ہے، ایک سوال ہم سے کیا جا رہا ہے، جواب میں ہم انکار کریں گے۔ کبھی کبھی سوال کا کیا ہوتا ہے؟ جواب، کبھی سوال کا صرف انکار ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں کسی کو مرنا چاہتے ہو، سوال ہے نا، وہ کیا کہے گا؟ نہیں، یہی ہے نا، اس کو کہتے ہیں عربی میں استفہام انکاری۔ اللہ پاک بھی استفہام انکاری فرما دے، کہتے ہیں میرے بندو تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، کہ اس کے پاس ایک باغ ہو بہت بڑا، اور اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں، لیکن زیادہ تر پھل ہوں کھجوروں کے اور انگور کے۔ یہ کھجور اور انگوروں کا لفظ اس لیے بولا ہے غالباً اس لیے کہ عرب کے علاقے میں زیادہ تر یہی باغ ہوتے تھے، یہ سمجھ میں آتے تھے ان کو۔ ہمیں سمجھ میں آئے گا کون سا باغ؟ سیب کا، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا آم کا باغ اور امرود کا باغ کیسا ہوتا ہے۔ کشمیر والے امرود کو نمرود کہتے ہیں، ان کو فصل کا نام لینا بھی نہیں آتا، تو اس لیے یہاں سیبی کے باغ کی مثال دی جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ قرآن پاک میں جہاں تک یہ آیا ہے، شاید اس علاقے میں، چونکہ طائف کے علاقے میں انگور بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مدینہ منورہ میں کھجور وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، عمومی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایک آدمی، اس کا بہت عالی شان باغ ہے، اس نے اپنی ساری پونجی لگائی کس پہ؟
باغ تیار ہو گیا. اب یہ آدمی اصابہ الکبر، خود کیا ہو گیا ہے؟ بوڑھا، کمزور، اب کام کاج کی طاقت نہیں رہی. اب اس کی آمدنی کا ذریعہ کیا بن گیا؟ اب اس کو سکون تھا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اتفاقاً ایسا ہے کہ اس کا کمانے والا بھی کوئی نہیں، اس کی اپنی اولاد جو ہے وہ ابھی چھوٹی، تو ان کا خرچہ بھی کس سے نکلے گا؟ اب یہ سوچ رہا تھا کہ چلو ٹھیک ہوا، میں نے ساری زندگی کا سرمایہ لگایا، خود تو میں خالی ہو گیا لیکن باغ تیار ہو گیا. اب میں اگر کسی کام کا نہیں لیکن میری ضرورت باغ سے پوری ہوگی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میری اولاد بھی ابھی کمزور ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی، اس کا خرچہ بھی میں اسی طرح بیٹھے بیٹھے ادا کروں گا. اور جب میں مر جاؤں گا، اولاد بڑی ہو جائے گی تو باغ کو یہ سنبھال لے گی، یہ بھی بیچارے پریشان نہیں. یہ سوچ ہی رہا تھا، تیار ہو گیا باغ، اس نے دیکھا اور خوش ہوا. پھر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کہنے لگا دیکھو یہ محنت کی ہے میں نے، اب آرام کرو گے ساری زندگی، مجھے دعائیں دینا. رات کو چلا گیا گھر. رات کو آسمان سے ایک گولا اترا، اس میں آگ تھی اور وہ اس کے باغ پہ پڑی اور سارے کا سارا باغ. اب دیکھو کتنی آفت پڑی. جو زندگی کا سرمایہ تھا وہ لگا دیا تھا، اس لیے خود کنگال ہے. جس باغ پہ محنت کی تھی وہ ساری محنت ضائع ہو گئی، باغ جل گیا. خود بوڑھا تھا، اب اپنے پاس کمانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہا، خود بھی اب کنگال ہے. اور اولاد ایسی ہے کہ ان کو کھلانے کی ذمہ داری باپ پر تھی، جب یہ کنگال ہو گئے تو وہ کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ پاک فرماتے تم یہ چاہتے ہو تمہارے ساتھ ایسا ہو؟ آیا ود احدکم، کیا تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ ایسا؟ نہیں چاہتے نا، تو بس یہ بھی نہ کیا کرو کہ جب خرچ کرو تو پھر خرچ کرنے کے بعد ضائع کر دو، کل قیامت میں پہنچو گے ہم نے تو جی اتنا خرچ کیا تھا. فرمائیں گے وہ تو وہیں خرچ کیا تھا، وہیں جا کے لو نا، واپس آ سکتے ہو نا، وہاں کوئی مدد کر سکتا ہے. سمجھ میں آئی مثال؟ اللہ اکبر، کیا مثالیں دی. یہ تو ہم چھوٹی سی عقل والے بڑے بزرگوں کی تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنی سی بات سمجھ میں آتی ہے. جن کی روحوں پر قرآن اثر کرتا ہے ان کو کیسی سمجھ میں آتی ہوگی بات. اس لیے کوشش کرنی چاہیے سبق میں بیٹھیں. اب تو آدھا گھنٹہ سبق ہوتا ہے، 35 منٹ 40 منٹ، اس لیے کوشش کیا کریں انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا ہی. کچھ نہ ہو، بارش برستی ہے تو ہر کسی پر اس کا اثر ہوتا ہے. پنکھا چلتا ہے تو نزدیک دور بیٹھے ہوئے سب کو ہوا لگتی ہے. قرآن پاک میں بھی ایسے اثرات ہیں. دیکھیں آپ ترجمہ. مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ میں نے اللہ کا راستہ. اس کی تفسیر میں نے بتلا دی، بہت سارے مصارف ہیں. کمثل جن حبۃ، ایسی ہے جیسے کوئی دانہ، انبتت 7 سنابل، وہ اگائے 7 بالیاں. بالیاں سمجھ میں آ گئی نا؟ کیا کہتے ہیں کشمیری میں بالی کو؟ ہاں، ہمارے امام صاحب ماہر ہیں کشمیری کے. 7 سنابل، 7 بالیاں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو کتنے ہو گئے؟ یہ تو اتنے ملیں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ اجر یا نفع جس کے لیے چاہتے ہیں، جس کی جیسی نیت ہوگی، جیسا اخلاص. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کس جگہ میں خرچ کیا، یہ مسئلہ ہے، شاید اس وجہ سے بڑھتا ہوگا. جیسے مسجد کی تعمیر میں اجر ہے لیکن جہاد میں لگانا اس سے زیادہ اجر ہے. جیسے ایک روایت میں آیا ہے کہ جہاد پہ 1 روپیہ خرچ کرنا 700 روپے کے برابر ہے. اور جیسے یہ آیا ہے کہ حج پہ جاتا ہے حاجی تو حرم میں 1 نیکی کا ثواب 1 لاکھ نیکی کے برابر، تو 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 1 لاکھ روپے کے برابر. تو ممکن ہے جگہ کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، رمضان میں جیسے فرض کے برابر ملتا ہے نفل کا ثواب، اور نفل فرض کا ثواب 70 کے برابر ہو سکتا ہے، اس وقت خرچ کرنے کا یہ ہو. بہرحال ہر موقع کو آدمی غنیمت جانے اور کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہے. محتاج ہے انسان. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے ہیں، یعنی سب کو دے سکتے ہیں. علیم، لیکن دیتے سب کو نہیں، جانتے ہیں حکمت کیا ہے، کس کے لیے کیا بہتر. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، پھر اپنے مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، ولا اذن، اور نہ اس آدمی کو تکلیف پہنچاتے ہیں. لهم اجرهم عند ربهم، ان کو ان کے رب کے پاس پورا اجر ملے گا. ولا خوف علیہم، نہ تو ان کو مال خرچ کرنے کے بعد آئندہ زندگی میں کوئی خوف ہے غریب ہو جانے کا. ولا هم يحزنون، اور نہ مال خرچ کر دینے کا ان کو دکھ ہوگا، اس لیے کہ ان کا مال محفوظ ہے. قول معروف، بھلی بات کہہ دینی چاہیے. ومغفرۃ، اور زیادتی پر بخش دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے سائل کو. خیر من صدقۃ، یہ اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے. یتبعها اذى، جس کو دینے کے بعد آدمی تکلیف پہنچائے. واللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں، جو خرچ کرتے ہو اپنے لیے خرچتے ہو. حلیم، اور بڑا تحمل والا ہے کہ تمہاری غلطیوں اور جرموں کے باوجود ایک دم پکڑتا نہیں ہے، مہلت دیتا رہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد ضائع نہ کیا کرو. بالمن والاذى، احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر، ان چیزوں سے ضائع ہو جاتا اجر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ تو اس شخص کی مثال ہوئی جو خرچ کرتا ہے اپنا مال رئاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، واہ واہ کے لیے، اپنی تعریفوں کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ تو اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا. یا تو اس سے مراد کافر ہے اس مثال سے،
یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مومن یہ حرکت کر رہا ہے تو سمجھو وہ اللہ آخرت پر کمال ایمان نہیں رکھتا، یہ ایمان کی شان نہیں ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اسی لیے ریا کو، دکھاوے کو شرک خفی کہا گیا حدیث میں۔ فَمَثَلُهُ، اس شخص کی مثال جو ایسے خرچ کرے دکھاوے کے لیے، کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ایسی ہے جیسے ایک چٹیل اور صاف پتھر ہو، علیہ تراب، جس پر مٹی بیٹھ گئی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس کو تیز بارش لگے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور وہ اس کو صاف کر چھوڑے، کچھ بھی وہاں نہیں رہے، تو ایسے ہی چلا گیا لیکن حاصل کچھ نہیں آیا، اگر لوگوں کا دکھاوا مقصود ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ لوگ کچھ حاصل نہیں کریں گے اپنے خرچ کیے ہوئے مال کا، یعنی قیامت میں اجر حاصل نہیں کریں گے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، ایسے ناشکروں کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں بخشتے۔ ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسهم، اور اپنے دل کی مضبوطی کے لیے۔ دل کی مضبوطی کا کیا مطلب ہے؟ یہ شروع میں بات آئی تھی کہ مال کی محبت کی وجہ سے ساری غلطیاں کرتا ہے۔ جب مال خرچ کرے گا تو دل مضبوط ہوتا چلا جائے گا ایمان پر، اور اس میں تقویت آئے گی، پھر یہ ناجائز اور حرام چیزوں کو خود بخود چھوڑے گا۔ دوسری تمام شرعی چیزوں اور عبادات پر عمل کرنا تب آسان جب آدمی کے دل سے مال کی محبت نکل جائے۔ اولیاء اللہ کے واقعات پڑھ لینا، تمام اولیاء اللہ کی مجاہدات اور ریاضات صرف اس لیے ہیں کہ کسی طرح مال کی اور دنیا کی محبت نکلے، یہ نکل جاتی ہے تو ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کے جو واقعات ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، جن کا ہمیں یقین نہیں ہوتا، وہ اس لیے یقین نہیں ہوتا کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہمیں مال کی محبت ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ان نے کیسے کیا؟ ان کے دلوں میں تھا ہی نہیں جب دنیا کی کوئی محبت، مال کی کوئی چاہت، اس لیے سب کرنا آسان ہو گیا۔ کمثل جنت، ایمان والا خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی باغ ہے، بربوۃ، ربوہ میں، ربوہ کس کو کہتے ہیں؟ وہی ٹیلا، وڈر جس کو کہتے ہیں۔ اچھا ایک لفظ یہاں میری بات میرے ذہن میں آگے بتا دیتا ہوں آپ کو، یا کہ جس تعلق ہے قادیانی، جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہو گئی، مرزائی قادیانی الگ الگ تقسیم ہوئے، کچھ پاکستان چلے گئے اور کچھ تھے نا پھیلے ہوئے، تو ہندوستان میں ان کا مرکز جو تھا اس کا نام تھا قادیان، پنجاب میں نا امرتسر کے پاس قادیان، جہاں کا مرزا قادیانی تھا۔ تو ان کا ہندوستان بھر میں کعبہ قبلہ کون بن گیا؟ قادیان شہر۔ لیکن جو پاکستان چلے گئے تھے ان کے لیے مسئلہ تھا وہ کیسے یہاں آئے، تو ان نے وہاں اپنے لیے ایک مرکز بنایا، اور جس جگہ وہ مرکز بنایا اس جگہ کا نام رکھا ربوہ شریف۔ کیا نام رکھا؟ ربوہ شریف۔ سمجھ میں آئی؟ اس کے لیے باضابطہ اس جگہ کا نام تھا، باضابطہ پھر وہاں کے ختم نبوت کی خدمت کرنے والے علماء نے محنت کر کے اب اس کا نام بدلوایا کاغذوں میں، اور اس کا نام رکھایا چنیوٹ نگر۔ اصل میں کیا نام تھا؟ ربوہ۔ ربوہ کا مطلب کیا ہے؟ اونچائی کی جگہ۔ وہ کہتے تھے دنیا کے اندر یہی جگہ سب سے بلند ہے، تھی تو وہ پست دریا کے کنارے، لیکن بلند ہے عظمت کے اعتبار سے، چونکہ ہمارے قادیانی کا یہ مرکز ہے۔ ایسے یاد آ گیا مجھے اس پہ ربوہ۔ اصابہا وابل، کہ اس باغ میں اگر تیز بارش پہنچے، فاتت اکلہا ضعفین، تو وہ لائے گا اپنا میوہ ڈبل، یعنی اس میں پیداوار ڈبل پیدا ہوگی۔ فإن لم يصبها وابل، اور اگر تیز بارش نہ پہنچے وہاں، فطل، تو تھوڑی بارش سے بھی کام چلے گا، تب بھی فصل اچھی پیدا ہوگی۔ ایمان والے کو تھوڑی سی بھی اگر نیت صحیح ہے انشاءاللہ اس کو تو اجر ملنا ہی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کر سکتا ہے، ان تکون لہ جنت من نخیل واعناب، کہ اس کا ایک باغ ہو جس میں زیادہ تر کھجور اور انگور، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں، کہ محنت بھی نہ کرنی پڑے خود بخود۔ اس سے پتہ چلا کہ کھجور کو اور انگور کو بھی کیا چاہیے؟ پانی چاہیے۔ لہو فیہا من کل ثمرات، خالی کھجور کا اور انگور کا نہیں، لہو فیہا من کل ثمرات، اس کے لیے اس باغ میں اور بھی بہت سارے پھل ہوں، لیکن زیادہ تر یہ ہوں۔ جیسے ہم کہیں باغ میں اور بھی بہت قسمیں، لیکن زیادہ تر ڈیلیشس ہے، کیونکہ کشمیری کو وہی سمجھ میں آتی ہے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس آدمی کو بڑھاپا لگ جائے، یہ پہنچ جائے بڑھاپے کی عمر میں۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی ضعیف اور کمزور چھوٹی چھوٹی اولاد بھی ہو۔ اب اس کتنا محتاج ہے، سب کچھ نے تیار کیا۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو اچانک اس کے باغ میں آ گرا ایک گولا، فیہ نار، جس کے اندر آگ تھی، فاحترقت، اور سارا باغ جل کر کذالک، جو ایسے ہی اس آدمی کے سارے عمل جو ہیں ضائع ہو جائیں گے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ ایسے ہی اپنی نشانیاں اور اپنے احکامات کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم کچھ غور و فکر کرو اور ماننا آسان ہو جائے۔ یا اللہ قرآن پاک صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن پاک کی محبت نصیب فرما، قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما، دنیا آخرت میں ہمارا حشر قرآن کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ، ہماری اولادوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ہم کو قرآن کے
ساتھ جوڑ دے۔ اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما، ہم کو، ہمارے اہل ویال، آل اولاد کو تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ یہ اللہ قرآن پاک کی خدمت کے لیے سارے عالم میں قبول و مقبول فرما، اخلاص و للہیت نصیب فرما۔ اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی خدمت کو قبول فرما، ہماری نیتوں کو درست فرما۔ اے اللہ استقامت کے ساتھ آخری دم تک اس عمل میں لگائے رکھ، ہماری نجات کا ذریعہ بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا